شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، دیکھو اللہ رب العالمین کے فضل سے رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور آج سے دوسرا عشرہ شروع، یعنی کہ رحمت کا عشرہ ختم۔ آج کا آخری دن ہے، اب کل سے مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آج کے افطاری میں اپنی خوب رحمتیں عطا فرمائیں۔ تو آج رحمت کا آخری دن، اگر کسی بندے کی اللہ کے اوپر رحمت کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اللہ دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور بہت ہی جلدی تیسرا عشرہ بھی آئے گا جس سے جہنم کی خلاصی ہوں گی۔ لیکن رمضان کے 8-10 دن گزر گئے، دیکھو کتنے ہم انتظار کر رہے تھے رمضان کا، لیکن رمضان کی جیسی قدر کرنا تھا ویسی نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لو۔ انشاءاللہ تعالی یہ موقع پھر آئندہ ملے گا یا نہ ملے گا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کو ہم سمجھے کیسا؟ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، اور اس کو علماء فرماتے وہ آخری طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ یعنی ہمارے بہت سارے بھائی اعتکاف کرتے ہیں، اور جو حضرات اعتکاف کرتے ہیں اللہ کے فضل سے پوری امید ہے کہ انہیں شب قدر عطا ہوتی ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 100 پر عطا فرمائے، 100 بازو ان کے پاس ہے، جس میں سے شب قدر میں وہ 2 بازو کو کھولتے ہیں، تو ایک بازو سے مشرق سے لے کے مغرب تک، اور دوسرا بازو مغرب سے لے کے مشرق تک کے، یعنی پوری دنیا ان کے 2 پروں کے اندر ڈھانپ دی جاتی ہے۔ یعنی مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک کے سارا عالم جو ہے ان کے 2 پروں کے اندر ڈھپ جاتا ہے۔ اب بتاؤ ان کے 100 بازو جس میں سے صرف 2 بازو کھولتے ہیں تو پورا مشرق سے مغرب تک کے جو ہے تو پھیل جاتا ہے۔ بہرحال وہ مقدس رات ہے۔ اس رات کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 4 شخص ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، ہمیں پہلے ہی پرچہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اس رات میں سب کی مغفرت ہوں گی، لیکن 4 شخص کی مغفرت نہیں ہوں گی جن کے اندر یہ 4 برائیاں ہوں گی۔ یہ 4 برائیاں جس کے اندر ہے اس کو شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ان 4 خامیوں سے بچنا ہے۔ سب میں پہلے فرمائے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے۔ تو دیکھو اگر ہم شراب نہیں پیتے تو اپنے دوست احباب میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھو، اس کو بتاؤ کہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت اپنے مسلدھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اے میرے بھائی، اگر تو شراب کو چھوڑ دیں گا اللہ کا محبوب بندہ بن جائیں گا۔ تو فرمایا ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کو مناتے ہیں، اور دیکھیے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ تو سب میں پہلے اپنے والدین کو منانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو وہ دل عطا کیا ہے، بس وہ انتظار میں رہتے کہ کب میری اولاد میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ معاف کرو۔ ان کے کہنے سے پہلے اللہ ان کے دل کے اندر رحمت کا جوش دریا بہا دیتے ہیں۔ ذرا جا کر تو دیکھو، اپنے والدین کے پاؤں پکڑ کے تو دیکھو کہ کیسی وہ محبت بھری نگاہ سے تمہیں دیکھ رہے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر والدین کا نافرمان ہے تو اس کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، آپس میں قطع تعلق کرنے والا، یعنی کینہ رکھنے والا، اللہ رب العالمین اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، شب قدر کا تو مستقل ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، ابھی بھی اگر ہم اللہ کی ذات پر امید کرتے ہیں، اللہ کا خوف اگر ہمارے دل کے اندر ہیں، تو میرے بھائیوں ہم کو گناہ سے بچنا ہے۔ آج ہم مجبور ہیں، گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، بلکہ اللہ اپنا وہ خوف عطا فرمائے کہ اگر ہمیں گناہ کا موقع بھی مل جائے تب بھی ہم گناہ سے بچیں۔ رمضان میں اللہ سے اس کو مانگو، کیونکہ امید اور خوف کے بیچ میں ہمارا ایمان ہے۔ اگر نہ اللہ سے امید ہوگی تب بھی ہمارا ایمان ڈاماڈول۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو، وہ خوف کیا کام کا جو ہم کو اللہ کی نافرمانی سے نہ بچائے۔ یعنی اللہ سے امید بھی رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ کا خوف بھی دل میں ہو۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ جبار اور قہار بھی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام کی صحبت میں تابعین کی کیسی اصلاح ہوتی تھی۔ آج ہم نے اللہ والوں کی صحبت سے دوری اختیار کر لی، اس لیے ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں آ رہے۔ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا اپنی خود کے مطالعے کے ذریعے سے ہم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسے علم دین نہیں کہیں گے، اسے تو معلومات کہیں گے۔ ہم کو کسی عالم کی محفل میں بیٹھنا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت سے جو نور ہمیں حاصل ہوگا وہ انٹرنیٹ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، معلومات تو ہو سکتی ہیں، ایک اللہ والے کی مجلس میں جا کر جو نورانیت ہمیں ملیں گی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ والے کی مجلس سے فلاں جگہ چلو، تو ایک صاحب کہنے لگے ارے ہمارے جیب میں تو بڑے بڑے علماء موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جو مجلس کا جو نور ہے وہ ہمیں تبھی حاصل ہو سکتا جب قرآن کے حکم کے مطابق قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ اور سچے کون ہیں؟ جو آخرت کی فکر کرنے والے، جو ہمیں اللہ رب العالمین سے ملانے والے۔ خوف خدا کے اوپر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کر دیا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دیں، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر بہادری اتنی ہے، اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈر چیف بنے گا۔ یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسا بندہ اگر آپ کو کہیں سے مل سکے تو دیکھو۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، جیسے کہ آج لالچ میں یا امید میں، بھلے وہ ملے یا نہ ملے، صرف امید کے اندر، جیسے کہ وہ آپ نے دیکھا نا، وسیم رضوی لالچ کے اندر اپنے ایمان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی نہ موت اسے آ رہی ہے، نہ اسے جینا آ رہا ہے، نہ اطمینان ہے، نہ سکون ہے، بلکہ چلا رہا ہے، پستا رہا ہے۔ نہ خدا ملا ہے وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہ پہلے زمانے سے یہ آ رہا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان سے ہٹانے کے لیے مال پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کے سے مال بھی تھا، جمال بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ان تابعی کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم اپنا سردار تمہیں بناتے ہیں، تم ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، انہوں نے کوئی اس کے طرف خیال نہیں کیا۔ جب انہوں نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ میں اب کس طرح کے سے اس نوجوان کو اس کے اسلام سے ہٹا کر عیسائیت کے اندر داخل کروں، کیونکہ یہ بہت کام کا آدمی ہے۔ تو اسی دوران اس کی ایک نوجوان بیٹی آ گئی اور پوچھا کہ ابو کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی فکر کے اندر ہے۔ اس نے کہا بیٹی، یہ معاملہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے پھسلا کر عیسائیت کے اندر لانا ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی ابا جان، آپ مجھے اجازت دے دیے تو میں اسے اپنے راستے پر لاتی ہوں، اب یہ کام میرے ذمہ کر دو، چھوڑ دو۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اسے روزانہ ناشتہ کھانے کا انتظام کرو اور تم اسے اپنے راستے پر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی روزانہ بن سور کر حور پری کے طرح کے اس کے سامنے آتی ہے،
اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن تک کہ وہ پریشان رہی۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ اس سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور میں اس قدر خوبصورت ہوں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں بھی ایسی میری سری کی خوبصورت نہیں ملتی، اور میں تمہارے لیے روزانہ سنورتی ہوں، بنتی ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہ کے بیٹے شہزادے میری ایک جھلک کے لیے ترستے ہو، اور میں تو تمہارے لیے بن سنور کر آ رہی ہوں، مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کیا تم مرد نہیں ہو؟ کیا کوئی اور عجیب انسان ہے؟ تو اس نوجوان اللہ والے نے کہا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی۔ شکار کرنے کو آئے تھے، شکار ہو کے چلے، بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوئی، لہٰذا انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی اب میں مسلمان ہوں، اب میں نبی کو ماننے والی ہوں، لہٰذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترتیب بنائی جس کی وجہ سے اس تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیسے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی خود بھی محلہ چھوڑ کر مسلمان کے ساتھ چلی گئی۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تنہائی میں کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یا اللہ، ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ کس لیے تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے دل کو کسی اللہ والوں سے تعلق جوڑ کر اس اپنے گندگی کو نکالا اور اس کو اپنے دل کو پاک کیا۔ اس نفس کے اندر سے جو گندگی نکل چکی تھی، تب جا کے یہ اثرات ان کے اوپر رونما ہوئے۔ مگر آج نوجوان کی حالت ایسی ہے، وہ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ کوئی گناہ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، ورنہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ کر دے تو گناہ کے لیے ابھی تیار ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ موقع ہے رمضان المبارک کا، اب اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ رمضان کے بعد جو ہم کوشش کریں گے تو اس میں جو مہینے لگ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس رمضان کے اندر چند گھنٹوں کے اندر وہ منزل پہ ہمیں پہنچا دیں گے۔ اس لیے اس رمضان کی قدر کرو۔ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ کل سے چالو ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے اے اللہ، جو رحمت کا عشرہ تھا، آپ بھی آخری موقع پر ہمیں آپ کی رحمت عطا فرما، اور جو مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اے اللہ اس عشرے کی پوری مغفرت ہمیں عطا فرما، اور آخری منزل تک کہ آخر میں ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اور جو روزے کا مقصد ہے تقوی، اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔